آپ ہی کی پارٹی کے ایک اہم رہنما سردار لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کے لیے ہم پیپلز پارٹی سے رابطے کے لیے تیار ہے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ فارم 47 والی بات کر رہے ہیں, زیادہ تر شکایات نون لیگ اور ایم کیو ایم سے ہیں میری اطلاع کے مطابق پی ٹی آئی کو, اگر آپ سے مجھ سے ایگری ہوں تو. اچھا, دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو اسد کیسر صاحب کی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی کی بھی بات بھی سامنے آ گئی. کیا یہ رؤف صاحب مائنس پی ٹی آئی -1 فارمولا صرف مسلم لیگ نون کو نکال کر باقی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہی ہے؟ آپ تو پارٹی کے ترجمان ہیں اور زیادہ بہتر ہے, پارٹی پالیسی کیا ہے اس وقت؟ پارٹی کی پالیسی بالکل کنسسٹنٹ رہی ہے. ہم مینڈیٹ چور جماعتوں سے نہ رابطہ کیا ہے, نہ ہم رابطہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کھوسہ صاحب کا مجھے نہیں پتا کون سا بیان کوٹ کر رہے ہیں. پارٹی کی پالیسی کو میں ری ایٹریٹ کر دیتا ہوں. ہم پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم پی تینوں میں سے کسی جماعت کے ساتھ کسی قسم کا کانٹیکٹ جو ہے وہ نہیں کریں گے. باقی تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ انکلوڈنگ جے یو آئی فضل الرحمان صاحب جو ہیں, ان کے پاکستان جو ہے ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں. اور آج جیسے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ اسد کیسر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, ان کے ساتھ معاملات ہمارے آگے بڑھ رہے ہیں. اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جو ہے, آئین کی ریسٹوریشن کی جدوجہد, اس کو آگے بڑھائیں گے. باقی ان 3 جماعتوں کے علاوہ تمام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اور رہے گا. یعنی آپ بڑی خبر دے رہے ہیں, آپ اس پروگرام میں فرما رہے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان ایک ساتھ چلیں گے. ایم آئی رائٹ سر؟ جی, اس کی طرف کوششیں ہو رہی ہیں. بہت سارے جو تحفظات تھے دونوں طرف سے وہ دور ہو گئے ہیں. اگر کوئی رہ گئے ہیں تو آج اسد صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اس کی ردات جو ہے مجھے ابھی پتہ نہیں چلی. وہ میں جب پروگرام سے فارغ ہوں گا تو ان سے بات کروں گا تو پھر دیکھوں گا. جی بالکل, میں یہ کہہ سکتا ہوں ڈیفینیٹلی کہ ہم تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں. اور اس پہ خان صاحب کا اپروول بھی ہوگا آف کورس؟ خان صاحب کا اپروول ہے, موجود ہے سر. ان کی اپروول کے بغیر کوئی کام پی ٹی آئی میں نہیں ہوتا. بالکل, مطلب کہ میں وہ جو بات کر رہا, پلیز میں جو عرض کر رہا تھا نا آپ سے, وہ کھوسہ صاحب نے کہا تھا تحریک عدم اعتماد اگر لائی جائے گی نیشنل اسمبلی میں تو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتے ہیں. یہ وہ فکرہ تھا جو انہوں نے فرمایا ہے. دیکھیے, ہمارا مقصد اس وقت یا مینڈیٹ ریٹرن کروانے کا ہے یا نئے الیکشنز کروانے کا ہے. تحریک عدم اعتماد جیسی چیزیں جو ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ انڈر دا پریزنٹ سرکمسٹانسز پارٹی کی پالیسی میں شامل ہیں. نہ ہی اس سلسلے میں کوئی انسٹرکشنز جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں, نہ ہی کوئی انفارمیشن میرے پاس اس سلسلے میں موجود ہے ابھی تک. اچھا رؤف صاحب, یہ ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے آج خبر ابھی فلیش ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ 2 جج صاحبان کو جسٹس سردار طارق مسعود اور مظہر عالم میاں خیل صاحب, جن کے بارے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے ریکیوز کر لیا کہ وہ نہیں ایڈ ہاک جج لگنا چاہتے, لیکن یہ آ رہا تھا کہ پینڈنسی دور کرنے کے لیے جو طوالت میں کیسز پڑے ہوئے وہ بہت زیادہ, وہ جو ڈاکٹس ہیں وہ بہت بھر گئے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو لایا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اس پہ خدشات ہیں کہ یہ پینڈنسی دور کرنے کے لیے نہیں, کوئی اور موٹو ہو سکتا ہے اس کا؟ ایڈ ہاک ججز کے بارے میں ہم اپنی جو آلریڈی پوزیشن کو بالکل واضح کر چکے ہوئے ہیں. کل حامد خان صاحب نے لاہور میں لاہور بار ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے ایک جدوجہد کا آغاز کیا ہے ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف, اور بہت سی اور بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز جو ہیں انہوں نے بھی اپنا اس میں حصہ ڈالا ہے اور ڈال رہی ہیں. ہم اس کی کلیتاً مخالفت کرتے ہیں اور ہم تمام آئینی اور قانونی جو ہمارے پاس آپشنز ہیں ان کو ایکسرسائز کریں گے اس کو روکنے کے لیے, ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کو ختم کروانے کے لیے. اس بارے میں کوئی ایمبیگوٹی ہمارے سٹانس میں موجود نہیں ہے میرے بھائی. بالکل ٹھیک ہے. اور لاسٹلی صرف رؤف صاحب یہ کہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ کافی قوی امکانات ہیں اس بات کے کہ جے یو آئی فے اور پاکستان تحریک انصاف مل کر ایک ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کے لیے جدوجہد کریں اور اکٹھے مطلب ایک ہی پلیٹ فارم سے ممکنات میں سے ہو سکتا ہے جو آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ چلے گا آگے. تو اس میں پوچھنا یہ تھا کہ فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے ان کو تو مین گلہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے وہاں پہ ان کا جو میں کہوں گا کہ جو ووٹس تھے اس کو انکروچ ان اے پازیٹیو سینس, یعنی کہ آپ کی جماعت کے پاس وہ ووٹس آ گئے ہیں, تو وہ تیار ہیں آپ کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم سے چلنے کو؟ دیکھیے, جب آپ بات چیت کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ وہاں جاتے ہیں تو پھر جو یہی جو میں نے تحفظات کا لفظ استعمال کیا تھا وہ ریموو ہو سکتے ہیں. جے یو آئی کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں بہت سے تحفظات ریموو ہو چکے ہوئے ہیں. اگر ان کی کوئی فرق ہے ہمارے اور ان کے سٹانس میں, تو جو
پارٹنرشپ ہوتی ہے اس کے باوجود جو ہے ان ڈفرینسز کے باوجود بھی ہو سکتی ہے اور پنپ سکتی ہے. دیکھیے کوئی دو اشخاص دنیا میں آپ کو نہیں ملیں گے جو کہ کلیتاً ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات کے اوپر ایگری کرتے ہیں. سو جو پارٹنرشپ ہے وہ میں فیل کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایک دو عدد جو ہے کوئی اختلافات موجود بھی رہتے ہیں تو اس کے باوجود وہ پارٹنرشپ نہ صرف قائم ہو سکتی ہے بلکہ وہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے. بیل منڈے چڑھ جاتی ہے تو پھر کیا احتجاج شروع ہوگا لاسٹلی؟ دیکھیں احتجاج بیل منڈے چڑھے یا نہ چڑھے، احتجاج خان صاحب نے اگلی میٹنگ میں، کل کی جو میٹنگ تھی اس میں بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہماری جو پولیٹیکل موومنٹ ہے، پولیٹیکل ایجیٹیشنل موومنٹ ہے پیسفل، وہ کسی صورت میں نہیں رکے گی. اگر یہ ہمیں این او سی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، این او سی نہیں دیتے تو اس کے باوجود ہم نے اس کو شروع کرنا ہے. تو وہ تو ہم ان اینی کیس اپنے تئیں شروع کر رہے ہیں. ہمارے پاس آلریڈی ایک پلیٹ فارم موجود ہے، 5+1 جماعتیں اس کے اوپر موجود ہیں، وہ سب ہمارے ساتھ ہیں. اسی پلیٹ فارم سے ہم یہ ایجیٹیشنل موومنٹ جو ہے نا وہ شروع کرنے جا رہے ہیں ترنول سے، جس کے تاریخ کا فیصلہ میرا خیال ہے کہ عدالت کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن کو کس تاریخ کے بارے میں انسٹرکٹ کرتی ہے. یعنی میں آخری بات آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں رؤف صاحب، کیا میں ٹھیک ہوں کہ ملک میں طبل جنگ بج گیا ہے؟ آر یو ود می سر؟ میں ذرا تھوڑا سا زیادہ سافٹ ٹرمز استعمال کروں گا جی. میں طبل جنگ کی بات نہیں کر رہا، کوئی جنگ نہیں ہے، یہ ہماری جد و جہد ہے. ہم اپنے جو ہمارے حقوق ہیں ان کے حصول کے لیے ایک پرامن جد و جہد کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے، وہ جاری رہے گی. اور اس میں آپ کے سوال کے جواب میں، آپ کے کامنٹ کے جواب میں، اس میں اب خاصی انٹینسیفیکیشن آئے گی. اس کو ہم بڑھائیں گے، ایکسپینڈ کریں گے اور اس کو انٹینسیفائی بھی کریں گے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. رؤف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شہزاد بٹ صاحب بریفلی بریک پہ جانے سے پہلے کامنٹ ڈسپلے کر دیں. یہ تو معاملہ آگے پہلے لگ نہیں تھا رہا کہ مطلب یہ دونوں جماعتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا مین گلہ یہ ہے کہ ان کی سیٹیں وہاں پہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے نا، ان کا حلقہ سارا کا سارا وہ ڈی آئی باجوہ صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، انتہائی قابل محترم. لیکن بٹ صاحب یہ اکٹھے ہو جائیں، فضل الرحمان صاحب بہرحال ایک فورس ہے ان کے پاس. سر جی آپ ان سے پوچھ رہے تھے تحفظات کوئی ہیں؟ میرے پاس یہ خبر پروگرام شروع کرنے سے پہلے کی ہے. اسد کیسر کے ایک بڑی جو میرے بھی تعلق بڑی ہیں، ان سے میری بات ہو چکی تھی کہ فضل الرحمان اور اسد کیسر کے ساتھ معاملہ انج ہو گیا ہے. باجوہ صاحب اچھا یہ معاملات بیل منڈیر چڑھنی کیا چڑھ چکی ہے. وہ دونوں آپ فضل الرحمان کو دیکھیں نا، فضل الرحمان صاحب بہت پیچھے رہ گیا سیاست میں، اور وہ اس کا سارا ذمہ آصف زرداری کے سر پہ ڈال رہے ہیں کہ ان کو پیچھے کرنے میں ان کا ہاتھ ہے. تو اب اگر موقع ملا ہے تو اب فضل الرحمان پیچھے نہیں ہٹنے والا. اور یاد رکھیں کہ پاکستان میں اگر بڑی فورس ہے تو فضل الرحمان کے پاس وہ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. اور پھر یہی وجہ ہے نا کہ اس طرح کی چیزیں جب ذہن میں آتی ہیں، پھر دوسرا کوئی آگے سے حکومت کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ کہ پلان پورا نہیں ہو رہا، تو پھر انہوں نے یہی بیان دینا نا کہ میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا. اور مجھے نظر آ رہا خواجہ آصف صاحب کے میلٹ ڈاؤن کا لفظ یوز کیا ہے. لیکن ایک لفظ یاد رکھ لیں، پی ٹی آئی کے لوگ وہ مار کھانے والے نہیں ہیں جو فضل الرحمان کے کھانے والے ہیں، یہ یاد رکھیے گا.